سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میرے ایک دوست تھے، مرحوم ہو چکے، روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، 5000 مرتبہ۔ عین جوانی میں انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ان کو اپنی قبر میں کیا کام آ رہا ہوگا۔ ابھی کچھ دنوں میں 3 مرتبہ میں اس قبرستان میں گیا، کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں، کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، قبرستان میں کوئی نظر آتا نہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو عبرت کی جگہ ہے، یہاں تو قبرستان کے چکر لگاؤ، بار بار جاؤ قبرستان میں، اور قبرستان کا سناٹا دیکھو، قبرستان کی خاموشی دیکھو، اور مالداروں کا خاموش ہو جانا دیکھو۔ کیسے بڑے بڑے مالدار، کیسے بڑے بڑے تاجر، کیسے بڑے بڑے وکیل، کیسے بڑے بڑے پروفیسر، کیسے ہمارے پردادا، ان کے ابا، علماء، اللہ والے، بڑے بڑے بنگلے والے، بڑے بڑے چودھری لوگ، متولی لوگ، ٹرسٹی لوگ کیسے سوئے ہوئے ہیں، اور ایک سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ان کو پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں، انہیں ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں، ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے رونے والا کوئی نہیں۔ ان کا گھر کا نظام پہلے سے اچھا چل رہا ہے، پہلے سے اچھا ان کے پاس پیسہ ہے، پہلے سے اچھے ان کے پاس مکانات ہے، پہلے سے اچھے ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے گھر میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اچھا گھر کا نظام چل رہا ہے، روزانہ گھر میں اچھا اچھا کھا رہے ہیں۔ لیکن آج اپنے پردادا کو، ان کے ابا کو، ہماری نسل میں 100 سال پہلے والے کو، ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ ارے کون انہیں یاد کرے گا؟ پردادا کو، ان کے ابا کو کون یاد کرے گا؟ یہ تو مطلبی دنیا ہے، یہاں تو بچے سگے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی، 5-6 بچے مل کر کے ایک ماں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے۔ یہاں تو بچے اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے، ہمارے پوتے، ہمارے نواسے، وہ بار بار ہمارے پاس قبرستان آئیں گے، ہمارے لیے روئیں گے، ہمارے لیے تڑپیں گے، ہمیں ایصال ثواب کریں گے؟ اس خوش فہمی میں مت رہنا، وہ اپنی فجر کی نماز پڑھ لے تو ہی کافی ہے، وہ اپنی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اپنا تھوڑا سا قرآن پڑھ لے اور اپنی آخرت بنا لے اور اپنے اللہ کو راضی کر لے نا، وہی کافی ہے۔ اسی لیے فرمایا اپنی تیاری تو خود کر کے جاؤ۔ ہم کون ہیں؟ تو کہا ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری ابتدا ناپاک قطرہ ہے، ناپاک قطرہ، ناپاک قطرہ، یہ ہماری ابتدا ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ تو کہا ہم کچھ نہیں، ہمارے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ ہم کون ہیں؟ تو کہا انتقال کے بعد ہمیں دفن کر دیا جائے گا، تنومن مٹی کے نیچے ہے تو ہمیں دفن کر دیا جائے گا۔ اور یہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے لیے ہم منگنی کرتے ہیں اور شادی میں رسم و رواج کرتے ہیں اور فضول خرچی کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے سب کو خوش کرتے ہیں، گھر کی کام والی تک کو بھی خوش کرتے ہیں، سارے رشتہ دار کو، دوست احباب کو، عزیز اور اقارب کو، کسی کو برا نہ لگے، صرف اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اپنے گھروں سے سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، اللہ کے دین کا جنازہ نکالتے ہیں۔ ہمارے بچے غیروں کے لباس میں، غیروں کی وردی میں، انگریزی بال، شرٹ پینٹ، عجیب و غریب ان کی زندگی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان کے بچے ہیں یا غیر مسلم کے گھر کے بچے ہیں۔ دونوں گھر کے بچے کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا۔
حالانکہ ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ مسلمان لوگ اپنے اسلام پر، اپنے مسلمان ہونے پر، اپنے اللہ نے جو ایمان دیا ہے، تو ہمیں جو اللہ کا یقین ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والے، ہمیں زندگی دینے والے، ہمیں موت کی گاٹ اتارنے والے، ہمیں دوبارہ زندہ کرنے والے اللہ ہے، ہمیں خوشیاں دینے والے، ہمیں عزتوں کو دینے والے، ہماری بیوی کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والے، ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنانے والے، گھروں میں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان دینے والے، اپنا پرسنل بزنس دینے والے، بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ لے جانے والے، ہمارے سارے کاموں کو سمیٹنے والے، وہ ہمارے ایک اللہ ہے۔ اور اس اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ہے، تو ہمیں تو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے تھا کہ آئی ایم مسلم، کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو فالو کرتا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے نبی جو ہے یہ ہمارے نبی ہے، ان کے طریقے، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن وہ ہمیں پسند ہوں، ان کی ادائیں ہمیں پسند ہوں، ان کی چال چلن ہمیں پسند ہو، ہم اپنے اللہ سے کہہ تو سکیں یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ دل بڑا ہو جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے جب بھروچ کے علاقے میں سفر ہوتا ہے، رات کا بیان ہوتا ہے، 70-80 بچے سامنے بیٹھے ہوئے، سب بچے یا تو جبے میں نظر آتے یا کفنی پائجامے میں نظر آتے، ان کو دیکھ کے دل بڑا ہو جاتا ہے، ان کی ماں باپ کی تربیت پر رشک آتا ہے کہ ماں باپ کے دل و دماغ میں اسلام اور اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی اور اللہ کی نبی کی محبت اور دین میں 100% کامیابی، سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، ہوشیار لوگ نفع کی طرف چلتے، کامیابی کی طرف چلتے، غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی، خود بھی غیر کے طریقے پہ نہیں جاتے، اپنے بچوں کو بھی نہیں چلاتے، پتہ ہے کہ بچہ ابھی سے اسلامی انداز میں رہے گا، بڑا ہو کر اللہ کا فرما بردار ہوگا تو ماں باپ کا بھی خدمت گزار ہوگا۔ اور اگر ابھی سے اس کو شرٹ پینٹ میں، ابھی سے اس کو جینس ٹی شرٹ میں، ابھی سے اس کو ٹوپی کے بغیر، ابھی سے اس کو جو ہے انگریزی بال اور ابھی سے اس کو ویسٹرن کلچر میں، پھر کیا ہوگا؟ 12 سال کے اوپر جائے گا، اپنی باتیں گھر میں چلانے لگے گا، 15 سال کے اوپر اپنا دل کہیں اور دے دے گا، 18 کے اوپر اپنے ماں باپ کا مقابلہ کرے گا، اور شادی کے 2 سال کے بعد ماں باپ سے الگ ہو جائے گا، ماں باپ روئیں گے، تڑپیں گے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہی بیٹا ہے جس کے لیے اتنی محنت کی تھی، جس کے لیے اتنی کوشش کی تھی، جس کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی، آج وہی ہمارے سامنے بول رہا ہے، وہی اپنی پسند کی شادی کو کہہ رہا ہے، وہی آج ہمارے خلاف ہو رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کے ہماری غیبت کر رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جناب فکر نہ کریں، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ بچپن میں جب اس کو اللہ کی محبت سکھانی چاہیے تھی، اس وقت آپ نے اس کو نہیں سکھائی، اس کو اللہ کا دیوانہ بنانا چاہیے تھا، اس وقت اس کو اللہ کا دیوانہ نہ بنایا، اب اس کے پر نکل گئے، اب یہ بڑا ہو گیا، اب یہ جوان ہو گیا، اب اس نے دنیا دیکھی، دنیا کی رونق دیکھی، پیسے کی ریل پیل دیکھی، دنیا کی بہاریں دیکھی، اب بچپن سے چونکہ ماں باپ کی وہ تربیت تھی، وہ دعا نہیں، وہ اللہ کے سامنے رونا نہیں، اللہ میرے بیٹے کو بایزید بستامی جیسا بنا دے، جنید بغدادی جیسا بنا دے، فضیل بن عیاض جیسا بنا دے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب جیسا بنا دے، یہ میرا لال ہے، پوری دنیا میں اس سے دین کا کام لے لے، اس کو حافظ قرآن بنا دے، اس کے سینے میں قرآن اتار دے، تاکہ مجھے قیامت کے دن تاج پہنایا جائے، جنت ملے، جنتی لباس ملے، اور وہ تاج ملے، اور خدا کے دربار میں میرا اکرام ہو، اور میرے بیٹے سے کہا جائے تو قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، دیکھ دنیا کی ساری ڈگریاں ختم ہو گئی، لیکن حافظ قرآن کی ڈگری کی ابتدا ہے، عالم کی ڈگری کی اب ابتدا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے گھروں میں ایسا دینی ماحول قائم کریں کہ کل کو اٹھ کے یہ بچے ہمیں دعا دیں، پھر بعد میں عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں اور ان کے تعویذوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اصل بچپنا ہے، اصل بچپنے کی تربیت ہے، اپنے بچے، اپنے پوتے، اپنے نواسے، اللہ والوں کی زندگیاں اٹھاؤ آپ۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ماں نے پانی منگوایا، پانی لے کر آئے، اماں سو گئی ہے، پانی کا گلاس لے کر کھڑے رہے، یہ کیا ہے؟ کیوں کھڑے رہے پانی کا گلاس لے کے؟ یہ ماں کی تربیت ہے، یہ ابا کا وہ درد دل ہے، یہ اماں کا وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور میرا بیٹا اللہ کا ولی بنے،
جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی اماں مدرسے میں رکھنے کے لیے گئی تو استاد سے ایک بات کہی کہ استاد آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ یتیم بچہ ہے بایزید، اس کے ابو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن میرے مرحوم شوہر کی ایک ہی تمنا تھی کہ میرا بیٹا عالم بنے، اللہ والا بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ باپ کی سوچ، وہ باپ کی تمنا، وہ مرنے کے بعد بھی کام آ رہی ہے۔ سوچ تو ہو، وہ تڑپ تو ہو، وہ درد دل تو ہو، وہ فکر تو ہو کہ میرے بچے نیک ہو جائیں، میرے بچے اللہ والے ہو جائیں۔ اگر نیک ہو جائیں گے، اگر حافظ عالم ہو جائیں گے، اگر اللہ والے ہو جائیں گے تو کیا غریب ہو جائیں گے؟ تو کہا نہ نہ نہ، ان کی مقدر کی روزی جتنی لکھی ہے جب تک کھائیں گے نہیں وہاں تک وہ دنیا سے جائیں گے نہیں۔ مقدر کی روزی ہر حال میں مل کر رہتی ہے۔ مقدر کی روزی اسکول پر نہیں، اسکول کی پڑھائی پر نہیں، کالج پر نہیں۔ آپ دیہات میں چلے جاؤ، 80% مالدار انگوٹھا چاپ ہے اور اچھے اچھے ایجوکیٹ ان کی دکان میں 12 15 ہزار میں نوکریاں کرتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں سفر میں، ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہے لیکن 80 وینگا زمین کے مالک۔ ابھی ہم دہرادون گئے، ایک حاجی جی ملے اور ان کو کچھ نہیں آتا، ان کو صحیح کرنا نہیں آتی، پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن 150 وینگا زمین کے مالک ہیں۔ اچھے اچھے لوگ ان کے یہاں، بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ، سر کے سیٹ کے ان کے یہاں کام کرتے ہیں اور ان کو پانی پلاتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ مقدر کا نظام یہ خدا نے رکھا ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، اے انسان تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں۔ اڑا جا آسماں میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو ملتا نہیں۔ ہاں اگر کوئی دنیا میں نقد مالا مال ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں نقد مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ اسے مالدار بنا دیتے ہیں۔ کس کو؟ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی یہ نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ ایک شخص کی ماں کا انتقال ہو گیا، وہ یوں کہنے لگے اگر تمہاری ماں موجود ہو تو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو، مجھے تو اپنی اماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ جن کی ماں کے جنازے اٹھ گئے اور وہ ماں کے پیار سے محروم ہو گئے، انہیں پوچھو ماں کتنی یاد آتی ہے۔ ماں باپ کے سامنے چاہے وہ بچہ بڑا بن کے دادا بھی بن جائے لیکن ماں باپ کے سامنے تو بچہ ہی رہتا ہے۔ ماں باپ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا، قرآن کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا، اللہ کے دین کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کی خلا کوئی پور نہیں کر سکتا، ان کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا۔ جتنا پیسہ آ جائے، جتنی مرضی اچھی کار آ جائے، اچھی بہاریں آ جائے، ماں باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ فرمایا اگر ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کرو، ان کا اکرام کرو، جیسا کرو گے ویسا آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی، جیسا آپ کرو گے ہو بہو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی۔ اگر ان کو بوڑھا سمجھو گے، زمانے کی سمجھ ان کو نہیں ہے یہ سمجھو گے، ان کی برائی دیکھو گے، ان کے عیب دیکھو گے، ان کا مقابلہ کرو گے، اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کے ان کی غیبت کرو گے، تیار رہنا آپ کے بیٹے کی شادی ہوگی، وہ بھی آپ اپنی بہو کے ساتھ، آپ کی بہو کے ساتھ مل کر آپ کی غیبت کرے گا۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس لیے فرمایا ماں باپ نہ ہو تو ایصال ثواب کرو، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ان کو ثواب پہنچاؤ، اور اگر ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرو۔ او میرے عزیزو، مسجد حمزہ والو،
بھاٹینا والو، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اپنے رشتہ داروں کو یاد کرو، اپنے دادا کو یاد کرو، کہاں چلے گئے؟ ان کے ابا کہاں چلے گئے؟ نانی کہاں ہے؟ ان کی اماں کہاں ہے؟ یہ مغل کے سارے بادشاہ کہاں ہیں؟ یہ بھاٹینا کو بنانے والے کہاں ہیں؟ یہ سورت کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ سب جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے نامور لوگ تھے، بڑے بڑے نامچین لوگ تھے، وہ سب کہاں ہیں؟ ارے سارے صحابہ کہاں ہیں؟ تابعین کہاں ہے؟ تبع تابعین کہاں ہے؟ اولیاء اعظام کہاں ہے؟ یہ اتنے اللہ والے، یہ سب کہاں چلے گئے؟ خواجہ صاحب کہاں چلے گئے؟ پیران پیر کہاں چلے گئے؟ بایزید بستامی کہاں چلے گئے؟ جنید بغدادی کہاں چلے گئے؟ فضیل بن عیاض کہاں چلے گئے؟ بشر حافی کہاں چلے گئے؟ مولانا عمر صاحب پالنپوری کہاں چلے گئے؟ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی حضرت شیخ، وہ کہاں چلے گئے؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب کہاں چلے گئے؟ آپ کے سورت کے امیر صاحب میاں محمد چاچا رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہاں چلے گئے؟ شیخ اجمیری صاحب کہاں چلے گئے؟ مولانا عارف صاحب، شیخ عارف صاحب، وہ کہاں چلے گئے؟ بلبل گجرات قاری احمد اللہ صاحب، وہ کہاں چلے گئے؟ مولانا احمد اللہ صاحب راندیری، وہ کہاں چلے گئے؟ اوہ میرے عزیزو، وہ جہاں گئے ہیں وہاں مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے. ابھی 2 دن پہلے میں سفر میں تھا گوجرا کے آگے، 14 گھنٹے کا سفر تھا. اس میں بھی میں ایک بیگ لے کر گیا اور اس کی تیاری کر کے گیا. ابھی 10 دن کا ہم نے سفر کیا راجستھان اور پنجاب اور ہماچل کا، تو میں 10 دن کا پورا انتظام کر کے گیا. کیوں؟ ہم سمجھدار لوگ ہیں اس معاملے میں. پتہ ہے کہ انتظام نہیں ہوگا تو وہاں کیا کروں گا؟ کپڑے کیا پہنوں گا؟ میرے پاس ٹوال ہو، میرے پاس کپڑے ہو، میرے پاس صابن ہو، ضرورت کی چیزیں ہو، ضرورت کا ناشتہ ہو. کیوں؟ سفر کر رہا ہوں. بھائی تو ساپوتارہ جائے اس کی تیاری کریں، تو مہابلیشور جائے اس کی تیاری کریں، تو کشمیر جائے اس کی تیاری کریں، تو 3 دن ممبئی جائے اس کی تیاری کریں. اور ہمیشہ ہمیشہ کا جو سفر ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی، اس کی تیاری کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں کہ وہاں کی بھی کچھ تیاری کر لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں. کیسی تیاری کر رہے ہیں اللہ والے؟ او ہو کیا تیاری کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے آخرت کی زندگی برحق ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جنت جو ہے، قبر جو ہے نا، یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے. آخرت میں کوئی پاس ہوگا تو کوئی فیل ہوگا. اور ان اللہ والوں کو پتہ ہے یہاں ایگزام میں جو صحیح لکھتے ہیں نا، یہ سر لوگ ہوشیار ہیں، اس کو پاس کرتے ہیں، اور جو غلط لکھتے ہیں اس کو فیل کرتے ہیں، سمجھدار ہے. تو یہ سر لوگ جب ہوشیار ہے تو یہ سر کا اللہ ہوشیار نہیں ہے؟ قرآن میں جہاں جہنت کا تذکرہ ہے وہاں جہنم کا تذکرہ، اکثر جہاں جہنم کا تذکرہ وہاں جنت کا، کہ دونوں ہے. اور آپ کو دنیا میں جو بھیجا ہے نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم دوبارہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا آپ کو ہمارے پاس نہیں آنا ہے؟ کیا حساب کتاب کا دن نہیں آنے والا ہے؟ آپ ایک انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، آپ ہمیں کیسے حساب دے سکو گے؟ مرنا ہے، اللہ سے ملاقات ہے، دنیا کی زندگی سیریس ہے. صحابہ نے پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت میں گزاری. ابھی میں آ رہا تھا راستے میں تو کچھ درود شریف پہ بات چل رہی تھی، تو سورت کے ایک گاؤں سے ایک شخص کا میسج آیا، مولانا میرے والد صاحب الحمدللہ روزانہ 11,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں اور 4 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. میں کہا ابھی موجود ہے آپ کے والد صاحب؟ کہا جی موجود ہے. میں نے کہا ان قریب میں ان سے ملاقات کے لیے آؤں گا. ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، ان کے پاس وقت ہے اپنے اللہ کے لیے. یہ دکانیں ہیں، کوئی 2,000 کماتا ہے، کوئی 60,000 کماتا ہے، کوئی 2 لاکھ کماتا ہے. جتنا کمائے اتنا مالدار ہوتا ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے، کوئی آخرت تھوڑی کما رہا ہے، کوئی زیادہ کما رہا ہے، کوئی اور زیادہ کما رہا ہے. اب ہمارے پاس ایک ہی موقع ہے، ایک ہی چانس ہے. ابھی تو دکھتے ہیں گھر والے ساتھ، 2 صحباب ساتھ، فیملی والے ساتھ. انتقال کے بعد کوئی ساتھ نہیں ہوگا. ہم دنیا میں اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے. اپنی قبر میں تنومند مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا، پاٹیاں بچھا دیے جائیں گے مجھے اور آپ کو. یہی بدن، یہی ہاتھ، یہی پیر، یہی ناک، یہی کان، یہی زبان. 20 منٹ کے بعد قبرستان کا دروازہ بند. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں. ہم لوگ تو ہمارے گھر والوں پر روئیں گے، ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ رونا چاہیے تھا ہم پر کہ آگے اس کا کیا ہوگا. آخرت کی منزلیں جو سخت ہے اس میں اس کا کیا ہوگا. اس پہ کوئی نہیں روتا، جانے والوں پہ لوگ بھول جاتے ہیں. ابھی ایک فون آیا میرے کو 6-7 دن پہلے،
کہ مولانا میری بھابھی کا انتقال ہوا، 24 سال کی عمر تھی، چھوٹے بچے، کیا ہوا؟ کہ دوسرے دن اس کی قبر میں سر کے پاس سے 3 سانپ باہر آ گئے. آپ کے سورت ضلع کے قریب ایک قبرستان میں دفن کیا اس کو، 3 سانپ باہر آ گئے. بچے تڑپ رہے، باپ تڑپ رہا ہے وہ دیکھ کے منظر، پورے سانپ باہر، ادھر ادھر جاتے نہیں. کوئی قبرستان آ جائے اس کی قبر میں چلے جاتے. دوبارہ ان کی قبر کو بند کیا، پھر وہ سانپ باہر آ گئے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنی قدرت بتاتا ہے کہ ذرا مجھے طاقتور سمجھنا، یا آپ کو زندگی دیے ویسے ہی نہیں دیے. تمہارا بچہ ممبئی جاتا ہے خریدی کے لیے، رات کو تم اس سے حساب لیتے ہو. میں نے آپ کو ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کیا ہے، آپ کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے جناتوں اور انسانوں کی جماعت، میں نے آپ کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا بنائی تمہارے لیے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں بنایا آخرت کے لیے. بزنس کرنا، پیسہ کمانا، ایسے مت لگ جانا کہ نمازیں ہی چلی جائیں. رات کو ایسی میٹھی نیند نہ سونا کہ فجر کی نماز ہی چلی جائے. دوستوں میں ایسے نہ مل جانا کہ چہرے سے سنت طریقہ ہی چلا جائے. آپ کو اسلامی پسند نہ آئے، اسلامی طریقہ پسند نہ آئے، وہ صحابہ کے طریقے پسند نہ آئے، وہ نبی کا لباس پسند نہ آئے، وہ خواجہ صاحب کا انداز پسند نہ آئے، وہ میرے نیک لوگ، میرے فرما بردار لوگ جن پر میری رحمتیں نازل ہوتی تھی، ان کا طریقہ، ان کا لباس آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کی فیملی کو سمجھ میں نہ آئے. وہ لوگ جن پر میں ناراض ہوا، میرا غصہ ہوا، میری پکڑ ہوئی، میں نے ان کو بے چین کیا، ان کے طریقے، ان کا لباس، ان کا چہرہ، ان کا انداز آپ کو پسند آئے. اللہ کے یہاں زبانی دعوے نہیں چلتے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں فلاں ہوں. عمل لاؤ، عمل کر کے بتاؤ آپ نے ان کی نقل اتاری یا نہیں، درود شریف پڑھا یا نہیں، پیارے نبی کے طریقوں پر چلے یا نہیں. زندگی تو عمل سے بنتی ہے. اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے. کتنے پنڈت لوگ ہیں اپنے بھاشن میں وہ پیارے نبی کی شان میں تعریفیں بیان کرتے، ایسا بیان کرتے کہ ہم ہل جائے. تو اس سے ان کو کامیابی ملے گی؟ تو کہا نا 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 نا، صرف بات نہیں، عمل لاؤ، عمل، ایمان لاؤ، عمل کر کے آؤ. غیر لوگ بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے تھے، اس سے ان کو کامیابی ملے گی. کتنے پنڈت لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی کے فین ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، اس سے ان کو کامیابی ملے گی؟ نا نا نا، کامیابی اس سے نہیں ملتی. میں کہوں مجھے نوکری سے بڑی محبت ہے، کیا دکان والا مجھے 15,000 تنخواہ دے گا؟ ارے تو محبت ہے یا نہیں، تو دکان پہ بیٹھ 1 مہینے، محنت کر، گراہک کو نمٹا، پیسے کما کر کے دے، تب جا کے تجھے 15,000 دوں گا. محبت کا ثبوت عمل سے ہوتا ہے، زندگی عمل سے بنتی ہے. کیا بہتر ہو ہمارے بچے حافظ عالم ہو، ہماری مستورات پردہ کر رہی ہو، ہم اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہو، ہمارے گھر میں دین کی باؤنڈری ہو کہ یہ گھر اللہ کے حوالے ہے، یہ گھر اللہ کے دیوانے ہیں، یہ رسم و رواج پہ نہیں چلنے والے. انہیں پتا ہے کہ خاندان عزت نہیں دیتا، معاشرہ عزت نہیں دیتا، لوگ عزت نہیں دیتے، عزت اللہ دیتا ہے. شادی کے موقع پہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کر جاتے ہیں، سب کو خوش کرتے ہیں. کیسا رہا شادی کا پروگرام؟ بہت اچھا رہا، اور سب نے تعریف بھی بہت کی. گاؤں والے آئے تھے، وہ بھی بہت خوش ہو کر گئے. اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا، وہ چلتا ہے، باقی سب خوش ہو گئے. 2 مہینے ہونے دینا، تیری بیٹی کا فون آتا ہے کہ نہیں کہ میری ساس مجھے پریشان کرتی ہے، اور تیری راتوں کی نیندیں اڑتی ہے کہ نہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے دیکھ، آگے کے 50 سال کیسی زندگیاں گزرتی ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا، جب اللہ کی پکڑ آئے گی اس وقت کیا ہوگا. بس لوگ خوش ہو جائے. اور جب تو پریشان ہوگا نا، جب لوگ تیرا ساتھ دینے نہیں آئیں گے. خوشی کے موقع پہ لوگ ساتھ دیتے، غمی کے موقع پہ لوگ ساتھ نہیں دیتے. او میرے عزیزوں، بھاٹینا والوں، یہ باتیں میں آپ سے کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا، ایک درد دل کے ساتھ. میں چاہتا ہوں آپ خوش رہو، میں چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں. کیوں پریشان رہے؟ مسلمان اور پریشان. اے مسلمان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو ہو پریشان. نبی ہمارے پاس، ان کے طریقے ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس، اسلام ہمارے پاس، اللہ ہمارے، اللہ کے نبی ہمارے، اور ہم پریشان. غیر لوگ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پریشان ہے. ہم کیوں پریشان رہے؟ ہماری بیوی ہماری نافرمان. کیوں نافرمان وہ؟ کیونکہ ہم اللہ کے نافرمان، تو وہ ہماری نافرمان. ہمارے بچے ہمارے نافرمان. کیوں؟ ہم اللہ کے نافرمان، بچے ہمارے نافرمان. جو اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے نا، جنگل کے جانور بھی اس کا ادب کرتے ہیں. کیا چیز ہے بیوی بچے؟
اللہ تعالیٰ ان کے سب کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، دلوں کی بادشاہت دیتے ہیں، بغیر تخت و تاج کا ان کو بادشاہ بناتے ہیں، محبت بھی دیتے ہیں، رعب بھی دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں۔ بس تو دیکھی ہوگی نا آپ نے، دیکھیے نا بس، کوئی چلاتا ہے نا بس کہ ایسے ہی چلتی ہے؟ بولو نا بھائی، چلاتا ہے۔ یہ دنیا یہ بس جیسی ہے، اس کو کوئی چلا رہا ہے کہ ایسے ہی چل رہی ہے؟ یہ ہوا میں ٹھنڈی ایسے ہی آ رہی ہے، گرمی ایسے ہی آ رہی ہے، بارش ایسے ہی آ رہا ہے، گھر میں ایک پنکھا ایسے ہی چالو نہیں ہوتا، چلانا پڑتا ہے، کنیکشن لگانا پڑتا ہے، تب جا کے پنکھا چلتا ہے۔ بس میں سفر کیا ہے؟ بمپر سے گزرتی ہے نا بس، اسپیڈ بریکر سے کہ نہیں گزرتی؟ گزرتی ہے۔ جو بس میں پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ بہت زور سے اچھلتے ہیں، دیکھا؟ اسپیڈ بریکر پہ، وہ بمپر پہ پیچھے بیٹھنے والا بہت زور سے اچھلتا ہے، اور درمیان میں بیٹھنے والا تھوڑا سا کم، اور جو ڈرائیور کے قریب ہو اس کو پتہ چلتا ہی نہیں ہے کہ اسپیڈ بریکر آیا، بمپر آیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ کیوں؟ ڈرائیور کے قریب ہے، پیچھے نہیں ہے۔ تو یہ دنیا بس ہے، اللہ اس کو چلا رہے ہیں۔ جتنا اللہ سے دور رہے گا نا اتنا اچھلتا ہی رہے گا، بمپر تو آتے ہی رہیں گے، درمیان میں رہے گا تھوڑا سا کم اچھلے گا، اور اگر اللہ کے قریب ہو جائے گا اس کو حالات کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے نا، ریل آ جائے تو بھی کمپنی کہتی ہے گھڑی میں پانی نہیں جائے گا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے دل کو غم پروف کر دیتا ہے۔ ساری دنیا میں بھی غم آ جائے، اس کے پاس بھی غم ہو، اس کے دل میں غم نہیں جائے گا، خوش، چہرے پہ سکون۔ کیا کون سا فارمولہ اختیار کیا؟ کچھ نہیں، اللہ کے نبی کے ہو گئے۔ جس کی زمین ہے نا اس کے ہو گئے، جس کی دنیا ہے نا اس کے ہو گئے، جس کے پاس سارے خزانے ہیں نا اس کے ہو گئے، جو عزتوں کا مالک ہے نا اس کے ہو گئے، جس نے زندگی دی تھی اس کے ہو گئے، لاک ڈاؤن میں جس نے کھلایا نا اس کے ہو گئے، جس نے سانس دی اس کے ہو گئے، جس نے ہمارے ہارٹ کو صحیح سالم رکھا نا اس کے ہو گئے، جس نے ہمیں عقل مند بنایا، پاگل نہیں بنایا، ہم اس کے ہو گئے، جس نے ہمیں داڑھ میں تکلیف نہیں دی نا ہم اس کے ہو گئے، جس نے ہمیں کڈنی میں کوئی تکلیف نہیں دی، ہماری ڈائیلسس نہیں چل رہی ہے، ہماری کڈنی صحیح سالم کام کر رہی ہے، ہم اس اللہ کے ہو گئے، جس اللہ نے ہمیں گھٹن میں درد نہیں دیا ہم اس اللہ کے ہو گئے، جو اللہ ہماری ایک وقت کی چائے آگے پیچھے نہیں کرتا، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے، اس اللہ کے ہم ہو گئے۔ تو اللہ ہمارا ہو گیا۔ آج سب کچھ اللہ نے دیا اور بندہ اللہ کے اگینسٹ جا رہا ہے، سمجھتا ہے مجھے کامیابی ملے گی، میں خوش ہو جاؤں گا، مجھے چین سکون ملے گا۔ ابھی تک تو نہیں ملا، اتنے سال ہو گئے۔ اگر یہی زندگی رہی موت تک نہیں ملے گا، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد، یہ قاعدہ ہے۔ اور اللہ کی طرف آ جاؤ گے دنیا میں چین سکون، مقدر کی روزی پیر پڑی، گھروں میں خوشحالی، بیوی بچوں کا فرما بردار ہونا، چین سکون کا ملنا، چہرے پر سکون کے آثار، زندگی گزارنے کا مزہ، موت اچھی، قبر اچھی، آخرت اچھی۔ اب ہم تو سمجھدار لوگ ہیں، میرا عزیزو نیت کرو اللہ کی طرف آ جائیں گے۔ ایک بات کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ کا ایک شخص کا انتقال ہوا، اچھے نیک آدمی تھے، انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، کیا گزری؟ کہا کہ اللہ کو میری ساری ادا پسند آئی، ایک ادا پہ اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے قبر میں پکڑ لیا، مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ناپسند آئی؟ کہا اصل میں ایک مرتبہ ہندوؤں کا ایک تہوار تھا ہولی کا، تو وہاں سے ایک جانور گزر رہا تھا، تو میں پان کھا رہا تھا، تو میں نے اس پر پان کی پچکاری یہ کہتے ہوئے ماری کہ آج ہولی کا دن ہے، آج تجھے کسی نے نہیں رنگا تو آج میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ بس یہ کہتے ہوئے میں نے پان کی پچکاری ماری، میں تو بھول گیا۔ قیامت کے دن جب فائل نکلی، جب میرا وقت آیا میری فائل نکلی، تو اللہ نے کہا کہ تو نے یہ غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کی تھی، اسی وجہ سے آج ہم تجھے سزا دیں گے۔ اللہ کو پسند نہیں کوئی غیر کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ 10ویں محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، ساتھ میں ایک ملاؤ۔ کیوں؟ یہودی بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ ہم یہودی کی مشابہت اختیار کریں۔ نیکی میں پسند نہیں ہے روزے میں، تو پتنگ جگانے میں تو کہاں سے پسند ہوگا؟ کیسے ناراض ہوں گے؟ گزشتہ ہی کچھ 20 کے قریب لوگوں کی گجرات میں موت ہوئی تھی، کتنے پکشی بیچارے زخمی ہوئے تھے، کتنے لوگوں کی گردنیں کٹی، کتنے لوگ حالات میں آئے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنے علاقے میں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو ہم پتنگ چگانے نہیں دیں گے انشاءاللہ، ہمارے بچے نہیں چگائیں گے انشاءاللہ، اور ہم اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے نا۔ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھاؤ اور اللہ کے راستے میں چلو۔ ان سے مولانا ہے،
گزشتہ جمعہ کو ہم نے ان کا مدرسہ دیکھا، ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں، محنت چل رہی ہے، کوشش چل رہی ہے. اب حضرات سے گزارش ہے کہ دل کھول کر تعاون کریں، اللہ کے لیے دینے میں پیچھے نہ ہٹے. انسان شادی میں خرچ کرنے میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کے نام پہ دینے میں پیچھے ہٹتا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی ملا نہیں. اللہ تعالی ہمیں دل کھول کر مدارس اور مسجدوں کا تعاون کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب